یہ اعتقاد رکھنا کیسا ہے کہ ائمہ معصومین علیہم آنے واحد میں متعدد مقامات پر حاضر ہونا واجب ہے یا جائز ہے، اور کیا ان کے حاضر ناظر ہونے کی وجہ ان کے ارواح کی لطافت ہے یا ان کے ابدان کی نورانیت ہے؟ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یاد رکھو، ایک ہوتے رٹے رٹائے الفاظ، ایک ہوتے الفاظ کے معنی۔ لفظوں کو رٹ لینا بڑا آسان ہوتا ہے، اور ان کے مطالب و معنی پہ غور کر کے سمجھنا اور سمجھنے کے بعد ان کی تصدیق یا تردید کرنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ ہم خدا کو حاضر و ناظر کہتے ہیں، عام لفظوں میں یہی لوگ کہتے ہیں ائمہ اہل بیت بھی ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ خدا کے حاضر و ناظر ہونے کے معنی کیا ہیں۔ خدا کے حاضر و ناظر ہونے کے معنی یہ ہیں کہ خدا کا نہ کوئی بدن ہے، نہ کوئی خدا کا جسم ہے، نہ وہ مکان کا محتاج ہے، وہ نہ زمان کا محتاج ہے۔ خدا کے حاضر و ناظر ہونے کا معنی یہ ہے کہ کائنات ارضی و سماوی ہر شے خدا کے علم میں ہے، کائنات کا کوئی ذرہ خدا کے علم سے غائب نہیں ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، خدا فرماتے ہیں جہاں بھی کوئی آدمی ہوتا ہے اس کی شارگ حیات سے بھی میں اس کے زیادہ قریب ہوتا ہوں۔ کیا خدا ہمارے قریب بیٹھا ہوتا ہے؟ ہم کھڑے ہوتے ہیں تو خدا کھڑا ہوتا ہے، تو مطلب یہ ہو گیا کہ ہماری شارگ حیات سے زیادہ قریب ہے، یعنی علمی طور پر، احاطی طور پر، فضل و کمال کے طور پر کوئی کائنات کا ذرہ خدا کی قدرت سے، خدا کے علم سے خارج نہیں ہے۔ باقی رہ گئے خدا کی مخلوق، وہ نورانی ہو، ظلمانی ہو، بشری ہو، انسانی ہو، کوئی فرشتہ ہو، کوئی جن ہو، کوئی ملک ہو، کوئی انسان ہو، جو جسم رکھتا ہے، جسم لطیف ہو یا جسم کثیف ہو، سمجھنے کی کوشش کرنا۔ جو جسم دار شے ہے وہ ایک لمحے میں ایک جگہ پہ ہوگی، اگر اس جگہ کو چھوڑے گی وہ جگہ خالی نظر آئے گی، دوسری جگہ پر نظر آئے گی۔ جبریل کو لے لو، جبریل نورانی تھے یا نہیں؟ وہ پیغمبر کی بارگاہ میں جب وحی لاتے تھے، خدا کی بارگاہ سے وحی لاتے، پیغمبر تک پہنچاتے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب خدا سے وحی لے رہے ہوتے تھے اس وقت پیغمبر کی خدمت میں حاضر بھی ہوتے تھے؟ نہیں۔ جب یہاں پیغمبر کی بارگاہ میں آتے تھے اس وقت خدا کی بارگاہ میں آسمان پر بھی ہوتے تھے؟ آنا پڑے گا نہیں۔ پیغمبر کو لے لو، پیغمبر جبریل کے بھی سردار، کائنات کے آقا نامدار، خدا ان کو معراج پہ لے گیا، کعبہ قوسین اور ادنا کی منزل پہ لے گیا۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سوال کرنے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب پیغمبر کعبہ قوسین کی منزل پر تھے اپنے بدن کے ساتھ زمین پر بھی تھے، اور جب کعبہ قوسین اور ادنا کی منزلوں کی سیر کر کے، عالم بالا کی سیاحت کر کے، ملکوت سماوی پھر کے، جنت و جہنم اپنی آنکھوں سے دیکھ کے جب واپس آئے تو جب زمین پہ آئے تو پھر اسی بدن کے ساتھ آسمانوں پر بھی تھے؟ کچھ تو کہو، کوئی سمجھنے والی بات ہے؟ نہیں۔ تو پھر ماننا پڑے گا۔ سید الشہداء کے بارے میں کیا کہتے ہو کہ 28 رجب کو امام نے مدینہ چھوڑا، 3 شعبان کو مکے پہنچے، 8ویں کو احرام توڑا، 9ویں کو وہاں سے چلے، 2 محرم کو کربلا پہنچے، پھر اس کے بعد سارے واقعات قید و بند والے واقعات پڑھتے جاؤ۔ اگر امام ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے ہیں، ہر وقت اپنے جسم اصلی کے ساتھ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، تو یہ کیا مطلب فلاں طریق کو فلاں جگہ سے چلے، فلاں طریق کو فلاں جگہ پہنچے؟ اور سب سے بڑھ کر یہ بات جو 12واں لال ولایت ہے، جو ہمارے زمانے کا امام ہے، جو آخری حجت خدا ہے، ان کو تو کہے تو امام غائب۔ اگر ہر جگہ حاضر ہیں تو پھر غائب کیوں کہتے ہو؟ اور اگر غائب ہے تو پھر حاضر کا کیا معنی؟ آپ کے ذہنوں کو زیادہ پریشان نہ کروں، جو آپ کے ذہن میں ہے میں بتانا چاہتا ہوں، میں بھی مانتا ہوں، لیکن اس باریکی کو سمجھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو میں یاد کروں گا کہ امام ہو یا نبی وہ ایک جگہ پر ہوتے ہیں، دنیا میں تھے، کبھی مکے میں ہوتے تھے، کبھی مدینے میں ہوتے تھے، کبھی مدائن میں ہوتے تھے، اس وقت جنت الفردوس کے اعلیٰ غرفات میں ہیں۔ نبی و امام ایک وقت میں ایک مقام پر ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ کسی جگہ جانا چاہیں تو ہماری آنکھ جھپکنے سے پہلے لاکھوں میلوں کی مسافت پہ جا بھی سکتے ہیں اور جا کر واپس آ بھی سکتے ہیں، لیکن اس کا علمی تجزیہ کرو گے تو جب جائیں گے تو یہ جگہ خالی نظر آئے گی، جب واپس آئیں گے تو وہ جگہ خالی نظر آئے گی۔ حیدر قرار جناب سلمان محمدی کا انتقال ہوتا ہے مدائن میں، حیدر قرار ہے مدینے میں،
جب انتقال ہوا مولا علی مدینے میں، جناب سلمان مدائن میں، لیکن لوگوں نے چشم زدن میں دیکھا کہ مدینے والا امام مدائن پہنچتا ہے، جناب سلمان محمدی کا غسل و کفن دیتا ہے، نماز جنازہ پڑھاتا ہے، دوسرے لمحے لوگ دیکھتے ہیں کہ مولا پھر مدینے میں ہے، مولا پھر مدینے میں ہے۔ کیا تھا؟ ہزاروں میلوں کی مسافت چشم زدن میں مدینے کو چھوڑا، مدائن پہنچے، غسل و کفن دیا، پھر اجاز امامت تو مولا پھر مدینے پہنچ گئے۔ وہ چشم زدن میں ہزاروں میلوں کی مسافت کر کے جہاں جانا چاہیں جا سکتے ہیں، یا واپس آنا چاہیں واپس آ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک وقت میں ایک جگہ پر ہوں گے۔ یا مدینے میں تھے تو مدائن خالی تھا، یا مدائن میں گئے تو مدینہ خالی تھا، یا واپس مدینے آئے تو مدائن خالی تھا۔ میں نے یہی کہا ہے اور آپ کی عقل بھی یہی کہے گی کہ ہر وقت ہر جگہ حاضر ہونا یہ صرف خالق کی صفت ہے کہ وہ جسم نہیں رکھتا۔ جو جسم والی چیز ہے وہ ایک آن میں ایک جگہ ہوگی، جب اس آن میں اس جگہ کو چھوڑے گی دوسری جگہ پر نظر آئے گی، جب اس کو چھوڑے گی وہ خالی نظر آئے گی، دوسری جگہ پر نظر آئے گی۔